اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کو ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید، اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں محرم الحرام شریف کا مقدس و بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین نبی کی خاطر میدان کربلا میں اپنے تمام رشتہ دار، اپنے تمام عزیز و اقارب، گھر والے، جانثار نے نام نبی پر فدا کر دیے۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے، دین پر بیواری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں۔ بخشش ہے اس کے لازم سید کے غم میں حافظ، بخشش ہے اس کے لازم سید کے غم میں حافظ، دو چار آنسو جس نے رو کر بہا دیے۔ آج میں آپ کو حضرت سیدنا شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سنانے والا، اس کو خود بھی سنیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور جس چینل پر آپ یہ موضوع دیکھ رہے ہیں اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹس میں حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام ابن امام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بھائی جان، نانا مصطفیٰ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو شخص چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو آپ ان کو لے جائیے، یہ بہت پیاسے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو ترس و رحم آ جائے اور اس پیاسے شہزادے کو بھی پانی دے دے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں راضی برضائے خدا ہوں، لیکن پھر بھی میں لے جاتا ہوں، کیونکہ کل قیامت کا دن ہوگا تو میرے نانا مصطفیٰ کے سامنے کوئی یزیدی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا، ہمارے تو یہ گمان کے اندر بھی نہ تھا کہ میدان کربلا کے اندر 6 ماہ کا بچہ بھی موجود ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹے بچے کو کوئی نانا مصطفیٰ کے دین پر جان وارتے ہوئے دیکھ کر جہنم کے گڑھوں سے نکل کر جنت کے باغوں میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مغفرت والی جگہ پہ آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی آگ سے نکل کر جنت میں آ جائے، تو میں اس سے ضرور لے کر جاتا ہوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اصغر کو اٹھاتے ہیں اور میدان کربلا کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جب میدان کربلا میں پہنچتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے یزیدیو، یہ دیکھو میرا 6 ماہ کا لال ہے، یہ میرا 6 ماہ کا لال ہے، یہ شہر بانوں کی گود کی رونق ہے، یہ مسلم کی یتیم بچی کا سہارا ہے، یہ میرے سکینہ کے پیار کا مرکز ہے، اور غور سے دیکھیے گا یہ علی کے علی کا علی ہے، اور یہ چمنستان نبوت کی آخری کلی ہے۔ تو امام حسین یہ فرما رہے تھے تو ایک یزیدی کھڑا اور کہنے لگا یہ نیا طریقہ ہے پانی مانگنے کا۔ تو میرے امام نے فرمایا کوفیو تم غلط سمجھے ہو، یزیدیو تم غلط سمجھے ہو، پیاسا نہیں ہوں ظالمو فرمایا شاہ نے، پیاسا نہیں ہوں ظالمو فرمایا شاہ نے، ساتھ آیا ہوں میں چشمہ کوثر لیے ہوں۔ کوفیے تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پیاسا ہوں، تو میں نہر فرات کی طرف جا رہا ہوں، اگر ہمت ہے تو مجھے رو کر دکھاؤ۔
اور میرے امام علی مقام امام ابن امام حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہر فرات کی طرف چل پڑے۔ 20,000 فوجیوں کا نہر فرات پہ قبضہ تھا۔ 20,000 فوجیوں کا نہر فرات پہ قبضہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تیر پھینکا، سب کا سب فوجیوں کا دستہ بھاگ گیا اور حضرت امام حسین نہر فرات کے کنارے پہنچے اور نہر کے کنارے پہ پہنچ کر پانی کا ایک چلو لیا اور حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں پہ لگانا چاہ تو غیب سے آواز آئی، اے حسین یہ شہزادہ آب فرات نہیں پیے گا، یہ آب حیات پیے گا۔ ادھر سے یہ آواز آئی اور ادھر سے حرم اللعنتی نے تیر مارا تو وہ حضرت سیدنا امام حسین کے بازو کو چھیدتا ہوا حضرت سیدنا علی اصغر کے نازک حلقوم میں پیوست ہو گیا اور حضرت سیدنا علی اصغر تڑپے خون کا فوار نکلا۔ حضرت سیدنا امام حسین نے یہ دیکھ کر حضرت سیدنا علی اصغر نے کہا کہ آج شہزادے آج تو نے بھی باپ کو بے سہارا چھوڑ دیا، آج تم بھی چلے گئے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ اگر تیری بہن سکینہ پوچھے گی تو میں کیا پوچھے، تیری بہن سکینہ کتنے ہے ویر پیارا، آپ کی بہن پوچھے گی تو میں کیا بتاؤں گا۔ حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری ہچکی لی اور 3 پیغامات زبان حال سے دیے۔ حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا پیغام دیا، حضرت سیدنا صغرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام دیا۔ کہا کہ اے میری عفت مآب، ہم شیرگان، تو کیا ہوا اگر میں تم سے جدا ہو گیا، تم صبر کرنا، ہم نبی والے ہیں، میری بہنوں صبر کرنا۔ شکوائے ہم زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، ہم زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی والے غموں سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی والے غموں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور دوسرا پیغام امت مصطفیٰ کے نام دیا، کہا کہ اے میرے نانا کے امتیوں، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آج کربلا میں دیکھ لو، گلشن محمدی کے سبھی ہی پھول ایسے ہیں، گلشن محمدی کے سبھی ہی پھول ایسے ہیں جو بے پانی بھی تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ اور تیسرا پیغام حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفیوں کے نام دیا، کہا کہ کوفیوں تم غلط سمجھے ہو کہ ہم مٹ گئے، ہم ختم ہو گئے، غلامان محمد کو تم غلط سمجھے ہو اے کوفی، غلامان محمد کو تم غلط سمجھے ہو اے کوفی، نبی پر جان دینے والے مر جایا نہیں کرتے، نبی پر جان دینے والے مر جایا نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اصغر کو لیے آتے ہیں اور حضرت سیدنا شہربانوں نے کہا کہ اے سکینہ، پہلے تیرا ویر روتا گیا تھا اب خاموش آیا، پہلے تڑپتا گیا تھا اب سکون کی حالت میں ہے، لگتا ہے کہ اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی مل گیا ہے، لگتا ہے کہ ہمارے معصوم شہزادے کو پانی مل گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین نے کہا ہاں میری بیٹی، اس نے نہر فرات کا پانی نہیں پیا، اس کو نانا مصطفیٰ نے آب کوثر سے سیراب کر دیا، اس کو آب کوثر سے نانا مصطفیٰ نے سیراب فرما دیا، اب یہ ہمیشہ کے لیے سکون میں رہے گا، اب کبھی نہ تڑپے گا۔ اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جو یتیم تھی، اور میرے حسین نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، اگر کبھی ابا جان کی یاد آئے تو مجھے چچا نہ کہنا، مجھے ابا کہنا، کبھی بھائیوں کی یاد آئے تو اکبر کو ویر کہہ لینا، اصغر کو گود میں لے لینا۔ تو اتنے میں میرے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی آئی اور کہا کہ ابا جان، مجھے آج بھائیوں کی یاد آ رہی ہے، مجھے یا بھائیوں سے ملواؤ یا اصغر کو میری گود میں دے دو، یا مجھے بھائیوں سے ملواؤ یا اصغر کو میری گود میں دے دو۔
حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین نے حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن مبارک سے کپڑا اتارا، چادر اتاری، تو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی نے تیر کا پھل دیکھ کر غش کھا کے زمین پر گر پڑی اور گئی حضرت سکینہ کے پاس اور کہنے لگی کہ تم مجھے تسلیاں دیتی تھی، تمہارا بھائی گیا تو کیا ہو؟ بہنوں کا ایک بڑا اشتیاق ہوتا ہے کہ بھائی جوان ہوگا، دولہا بنائیں گے، اس کی شادی کریں گے، دولہا بنا کر سہرے پہنا کر جوڑے پہنا کر دولہا بنائیں گے۔ تو آج اکبر جوان ہے، اس کو دولہا بھی بنا لے، اس کو سہرے بھی پہنا لے اور اس کے دولہے کا خواب بھی پورا کر لے اور اس کو دولہا بھی دیکھ لے۔ آؤ آج اصغر پھر دولہا بن گیا، آؤ دیکھو آج خون کا صحرا پہن کر، خون کا صحرا پہن کر جنت کی سواری میں سوار ہو کر اصغر کی بارات چلی جا رہی ہے، اصغر کی بارات چلی جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اگر کوئی مدینے جانے والا ہوتا تو میں اس کو بھیج دیتا، اگر کوئی مدینہ شریف جا رہا ہوتا تو میں اصغر کو بھیج دیتا کہ وہاں اس کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے میں دفن کر دیا جائے، اور اس کو تو سوچا کہ میں اس کا جنازہ پڑھوں لیکن میرے پاس ہے کوئی نہیں، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھوں؟ تو پھر خیال آیا کہ اس کا دفنا دوں تو پھر کوئی قبر کھودنے کے لیے کچھ نہیں۔ آخر بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ، بڑے صبر اور حوصلے اور عزم کے ساتھ ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر حضرت امام حسین ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر، ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر، پانی نہ تھا جو شاہ چھڑکتے مزار پر، آنسو ٹپک پڑے لحد شیر خوار پر، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ میرے اس چھوٹے سے خلاصے جو میں نے شہادت بیان کیا اللہ قبول فرمائے۔ اللہ حافظ۔